آج بولیے میرے لفظوں میں طاقت ہے. سارے بولیے میرے لفظوں میں طاقت ہے. میرے لفظوں میں طاقت ہے، قوت ہے. اگر ہم سلاطین کی کتاب دیکھیں تو دوسری سلاطین، سیکنڈ کنگ، اور اس کا 5واں باب ہے، اور اس کی آیت نمبر ہم دیکھیں گے. دوسری آیت، سیکنڈ کنگ چیپٹر 5 ورس نمبر 2. دوسری سلاطین 5واں باب اور دوسری ہے. لکھا اور ارامی دل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے. وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کیا کرتی تھی. یہ لڑکی چھوٹی تھی، خدمت کیا کرتی تھی اپنی مالکن کی. یہ سٹوری ہے اور یہ اسرائیل کے ملک سے لائی گئی تھی، اور یہ اسیری کے اندر چلی گئی. یہ بچی، اس نے اپنی بی بی سے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریا میں ہے، تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا مل کے بولیے اس کے کوڑ سے اس کو کیا. اس لڑکی کی خاصیت دیکھیے. پہلی اس کی خاصیت دیکھیے کہ یہ چھوٹی لڑکی ہے. یہ بالکل چھوٹی لڑکی ہے. اور بڑی دفعہ لوگ اپنے بچوں پر جو چھوٹے ہیں انہیں اگنور کر دیتے ہیں. یہاں پر یاد رکھیے یہ چھوٹی لڑکی ہے. یہ ابھی ینگ ایج کے اندر، اس کی ایج صرف 13 سال ہے، اور یہ غلام ہے، اور یہ غلامی کے ساتھ ساتھ یہ نوکر بھی ہے، اور یہ اپنے گھر سے دور ہے. اس کے یاد رکھیے یہ چھوٹی ہے، یہ غلام ہے، یہ قیدی ہے، اور یہ نوکر ہے، اور یہ اپنے گھر سے دور ہے. اس کی زندگی کے اندر یہ ساری باتیں ہیں. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے اتنی دلیری اس نے گھر سے سیکھی ہوگی. اس کی ماں نے اس کو سکھایا ہوگا کہ جب تو کسی کے سامنے بھی کھڑی ہو، میں تیرے ساتھ رہوں یا نہ رہوں، لیکن اسرائیل کا خدا جو زندہ خدا ہے، جو بڑے بڑے کام کرتا ہے، جس کے کہنے سے سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جس کے کہنے سے بڑے کام ہوتے ہیں، جس کے ہاتھ میں بادشاہوں کے دل ہیں، اس کی ماں اس کو سکھایا کرتی ہے. لیکن یہ اکیلی ہے اس وقت. جو کچھ آپ نے گھر سے سیکھا ہے آپ لوگوں کو سکھائیں گے. آج صبح اپنے بچوں کو اگنور نہ کریں، اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کریں. لڑکے کی اس راہ پر تربیت کا جس پر اس نے جانا ہے، بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ مڑے گا. یہ جیل کے اندر بھی ہے، یہ نوکر بھی ہے، یہ چھوٹی بچی بھی ہے، لیکن اس کے منہ کے اندر جو کلام ہے وہ زندگیوں کو بدلنے والا ہے. اس کے منہ میں جو کلام ہے وہ بادشاہوں کو بدل سکتا ہے. اس کے منہ میں جو کلام ہے وہ دنیا کی تاریخ کو بدلنے والا ہے. آمین. اس کے منہ میں جو کلام ہے وہ ہسٹری کو چینج کرنے والا ہے. جو بائبل کے صفحات میں اس کا منہ کا کلام لکھا جانے والا ہے. اس کے منہ کے اندر جو لفظ صادر ہونے والے ہیں وہ تاریخ میں، بائبل میں لکھے جائیں گے کہ ایک چھوٹی بچی تھی. آج صبح کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اگنور کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سنڈے سکول نہیں بھیجتے، اپنے بچوں کی پرورش نہیں کرتے. یہ چھوٹی بچی جس کے منہ میں خدا کا کلام ہے، یہ تاریخ کو بدلنے والی بچی بن گئی. تاریخ کو یہ چینج کرنے والی ہے. اور یہ قیدی بھی ہے کیونکہ یہ اسیر ہو کر آئی ہے.
اور یہ جیل کے اندر ہے، ایسے ہی ہے جیسے جیل میں ہے، لیکن یاد رکھیے یہ کمزور ہے، یہ بالکل کمزور لڑکی ہے، لیکن یہ بہت سے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بننے والی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج صبح اپنے آپ کو چھوٹا فیل کر رہے ہیں، میں چھوٹا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں غریب ہوں، میری کوئی ویلیو نہیں ہے، میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج صبح یہ آپ کے میں بتانے آیا ہوں، یہ آپ کے ذہن کا فیصلہ ہے۔ خدا نے آپ کو ایسا نہیں بنایا، خدا نے آپ کو پاورفل بنایا ہے۔ آج صبح کتنے لوگ ہیں جو ذہن سے بیمار ہیں، وہ سوچ رہے ہیں میری کوئی ویلیو نہیں ہے، میری کوئی حقیقت نہیں ہے، اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو گھر بھی نہیں ہے۔ یہ میری بہن یہ تیری پرابلم ہے، تیرے خدا کی پرابلم نہیں ہے۔ تیرا خدا عجیب کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر وہ اس چھوٹی بچی کو استعمال کر سکتا ہے تو وہ تجھے بھی استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو چھوٹا نہیں ہے، تیرا ذہن چھوٹا ہے، خدا اس چھوٹی بچی کو استعمال کر رہا ہے۔ آمین۔ خدا اس کو دنیا کے لیے، اپنے مالک کے لیے استعمال کرنے والا ہے، اور یہ حالانکہ غلام ہے، لیکن اس کے منہ میں جو کلام ہے اس کے اندر قدرت ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج صبح جو ہمیشہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بالکل عام سا سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اپنے آپ کو عام نہ سمجھے، اپنے آپ کو خاص سمجھے۔ رات کو ہم گھر میں گئے، اور سنیے گا، میں نے اس کو گواہی دی، اس کو میں نے بتایا کہ مسیحوں کا خدا زندہ ہے، مسیحوں کا خدا پیار کرنا سکھاتا ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ مسیحوں جیسا کوئی بھی نہیں۔ وہ شاید سوچ رہے ہیں یہ کرسچن ہے، ان کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے پاکستان میں، لیکن ہم انہیں یہ بتا رہے ہیں یہ تمہاری سوچ ہے۔ جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس نے ہمیں جو برکت دی ہے وہ دنیا کو ہلانے والی برکت ہے، دنیا کو چینج کرنے والی برکت ہے۔ آپ کے سامنے جو بھی آئے آپ کھڑے ہو جائیں اور اس کو بتائیں کہ میرا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ یہ بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ نوکر ہے، اور یہ اپنے گھر سے دور ہے۔ اس کی ماں باپ اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ اکیلی ہے، اور آگے اس کا سامنا بہت بڑے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ کمانڈر، چیف آف آرمی سٹاف، جس طرح آج پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف کون ہے بھلا؟ عاصم منیر۔ یہ عاصم منیر جیسے بندے کے گھر میں ہے جس کا نام نعمان ہے، اور وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے، اور وہ کمانڈر ہے، اور وہ اصل میں ہیگا تگڑا بندہ ہے، لیکن اس کو کوڑ لگا ہوا ہے، اور اس نے اپنے مالک کی ایکٹنگ دیکھی ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے بدن کو چھپاتا ہے۔ اس نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مالک میرا تگڑا بندہ ہو کر بھی اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ یہ بچی نے نوٹ کیا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ویکنس ہے۔ یاد رکھیے، خدا کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کی کمزوریوں کو جانتے ہیں، اور ان کی کمزوریوں پر وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو خدا کے لوگ ہیں اور وہ لوگوں کی کمزوریوں پر بولنا شروع کر دیتے۔ بھائی، اگر تو خدا کے پاس چلا گیا تو ٹھیک ہو جائے گا، بہن اگر تو خدا کے پاس چلی گئی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بچی ڈری نہیں ہے، اس نے کلام بولنا شروع کیا، اور یہ کمانڈر کے گھر میں ہے، اس ملک کا سب سے زوراور آدمی جو ہے، اور یہ کمانڈر ہے۔ اس کمانڈر کا نام مل کے بولیے، نعمان ہے۔
क्या है? नुमान है। और इसने अपने मालिक को देखा होगा कि ये कोढ़ी आदमी है जिस्मानी तौर पर ताकतवर, लेकिन है कोढ़ी। कितने लोग हैं, बड़ी दफा हमें अमीर लोग मिलते हैं लेकिन वो हमें कमजोर लोग मिलते हैं। लोग उनकी दौलत पर वो कहते हैं इनके पास बड़ी दौलत है, इनके पास बहुत कुछ है, और लोग बड़ा उससे फैसिनेट होते हैं, ये बड़े अमीर हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं। लोगों की दौलत पर नहीं बल्कि लोगों की कमजोरी उनको बताएं। भाई तू अगरचे अमीर है लेकिन तू जालिम है, अगरचे अमीर है तू लोगों की इज्जत नहीं करता, अगरचे अमीर है लेकिन तेरे अंदर एक बीमारी है और वो बीमारी तेरी दौलत नहीं ठीक कर सकती, वो बीमारी तेरी दौलत तेरे ताल्लुकात ठीक नहीं कर सकती। वो कमजोरी एक ही शख्सियत दूर कर सकती है और वो जलाल का बादशाह खुदावंद है। आमीन, आमीन। सुनिए, अब सुनिए दूसरा पॉइंट, इसके अंदर जिंदा खुदा के लिए ईमान है। क्या है? आए दोबारा पढ़ते हैं वही आयत, तीसरी आयत। उसने अपनी बीबी से कहा, काश मेरा आका। उसने अपनी, बिल्कुल बोलिए, उसने अपनी बीबी से बोलना शुरू किया। उसने कहा, तेरा हस्बैंड काश के मेरे खुदा के घर में होता तो ये ऐसा ना होता। उसने दिलेरी पकड़ी, उसके लफ्जों में ताकत है, उसके लफ्जों में ईमान है। जब भी खुदा का कलाम बोले ईमान से बोले, ये ना कहे खुदा कर सकता है, नहीं कर सकता, खुदा कर देगा, नहीं कर देगा, खुदा करेगा कि नहीं, बल्कि ईमान से अपने मुंह से लफ्जों को बोलना शुरू करे, ईमान से बोलना। और यीशु मसीह ने कहा, अगर तू ईमान से कह ही दे तो ये पहाड़ यहां से उखड़ जाएगा। अगर तू कह ही दे, जब भी बोले ईमान के साथ बोले। ये लड़की छोटी है लेकिन इसके ईमान का लेवल छोटा नहीं है। याद रखिए, इसका ईमान बहुत ऊंचे लेवल का है। ये है तो छोटी बच्ची, तकरीबन इसकी एज 13 साल है, लेकिन इसके मुंह में जो कलाम है वो याद रखिए वो जोरावर है। कितने लोग हैं जो डरे हुए हैं, मैं छोटा हूं, मैं खुदा का काम नहीं कर सकता। आपकी ये सोच है, खुदा छोटों को इस्तेमाल करने की कुदरत रखता है जब आप ईमान से उसका कलाम बोलना शुरू करेंगे। इसके कलाम में ईमान मौजूद है। मिलके बोलिए, इसके बोलने में ईमान मौजूद है। हाँ, कई बंदे ऐसे आ वो बोलते आ ਜਿਹੜਾ थोड़ा ਬਹੁਤਾ ईमान लोका च हुंदा है वो भी खो लेंदे आ। और चल इस तरह नहीं होना और कुछ भी नहीं होना, जिन्नियां मर्जी दुआवां कर ला, जो मर्जी कर ला, जिथे मर्जी चला जा, और तू नहीं ठीक होना, तेरे हालात नहीं ठीक होने, तू बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, तेरे वास्ते कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी बोले लोगों की जिंदगियों पर ईमान से बोले और कहिए, खुदा तेरे लिए बहन सब कुछ कर सकता है, खुदा तेरे लिए हर चीज करने की कुदरत रखता है। जब आप ईमान से बोलेंगे चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। मौजे करना, इधर देखिए, मौजे करना आपका काम नहीं है, मौजे करना खुदा का काम है। ये लड़की ईमान से बोल रही है। और सुनिए, इधर देखो, ना ये बिशप है, ना ये एल्डर है, ना ये पास्टर है, ना ये डीकन है,
نہ یہ پرستارا ہے، نہ سنیے نہ اس کو ساز بجانے آتے ہیں، نہ اس کے پاس کوئی عہدہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، نہ یہ مبشر ہے، نہ یہ رسول ہے، بلکہ یہ چھوٹی ہے، یاد رکھیے، لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ آپ اکثر سوچتے ہیں خدمت کرنا پاسٹروں کا کام ہے، نہیں، خدمت کرنا ہم سب کا کام ہے۔ ہم سب نے لوگوں کو بتانا ہے کہ خداوند میں کے پاس آؤ، وہ تمہیں زندگی دے گا، وہ تمہیں اپنی زندگی سے بھر دے گا۔ یہ ہم سب کا کام ہے۔ یہ بچی نہ پاسٹر ہے۔ آج میں افراہیم سے بڑا خوش ہوں، افراہیم سے دلی طور پر خوش ہوں۔ اس بچے سے، چھوٹا بچہ ہے لیکن اس کے منہ میں جو کلام ہے وہ چھوٹا نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کے منہ میں جو کلام ہے، یہ نہ پاسٹر ہے، مل کے بولیے، نہ یہ پاسٹر ہے، نہ یہ ایلڈر ہے، نہ یہ ڈیکن ہے، نہ یہ چرچ کے اندر عہدہ رکھتی ہے، لیکن اس کے منہ میں کلام بہت بڑا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتے اکثر اور ڈرے رہتے ہیں، یہ بڑے امیر ہیں، یہ ہمیں یہ کر دیں گے۔ تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ خدا کے ساتھ ہیں، آپ کا کوئی بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ خدا کے ساتھ ہیں، آپ کا کوئی بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ٹھیک ہیں، اگر آپ راست باز ہیں، تو یاد رکھیے خدا آپ کے لفظوں میں پاور رکھے گا، اور شریر جتنا مرضی امیر کیوں نہ ہو آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اتنے لوگ ہیں ڈرے ہوئے ہیں، وہی دفعہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، ان کے لفظوں میں ایمان نہیں ہوتا، اس کے لفظوں میں ایمان ہے۔ آئیں دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا اس تو جو سامریا میں ہے، تو وہ اسے اس کے ادھر دیکھو، اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ کوڑی ہے، ڈری نہیں ہے یہ۔ سنیں ادھر دیکھو، کوئی انا ہوئے تو ان کو انا ہے یا لولا ہوئے، اس نے کہا یہ کوڑی ہے میرا مالک۔ امیر ہے، لوگ امیر ہو کر بھی کوڑی ہو سکتے ہیں۔ کئی لوگ، کتنے لوگ ہیں جو دولت کو دیکھ کر، شان و شوکت کو دیکھ کر کہتے بلے بلے، نہیں، یہ بہت بڑا آدمی ہے لیکن ہے کوڑی۔ اور یہاں پر ایک چھوٹی بچی ہے جس کا نام کیا ہے، اس کا ادھر دیکھیے، اس کا نام بھی نہیں لکھا ہوا، بے نام ہے۔ اس کے نام، اکثر ہم نام کے پیچھے بڑا بھاگتے ہیں، میرا نام ہونا چاہیے، میرا نام لیا جانا چاہیے، میرے نام کے لیے یہ کیا جائے۔ اس کے نام بھی مینشن نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر جو کلام ہے وہ دوسروں کو بدل سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس ویک جنہوں نے لوگوں کے لیے کلام بولا، ابو اگر تو خدا کے گھر میں ہوگا ٹھیک ہوگا، امی تو اگر خدا کے گھر میں جائے گی ٹھیک ہوگی، اپنی مامی سے بولا، مامی تیری زندگی میں مشکلاتیں جاتی رہیں گی اگر تو خدا کے پاس آ گئی، اور ڈیڈی اگر تو خدا کے پاس آ گیا، پھپھو اگر تو خدا کے پاس آ گئی، خالہ اگر تو خدا کے پاس آ گئی، تیری زندگی کے اندر یہ کوڑ جو ہے اس کو کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اس کو اگر ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ خداوند ہے۔ اگر تو اس کے پاس آ گئی تو تو ایسی نہیں رہے گی۔ یہ بچی گواہی دے رہی ہے کہ اگر یہ وہاں پر چلا گیا تو اس کی کوڑ کی بیماری کیا ہو جائے گی۔ اب دیکھیے اس کا بلیو چیک کریں، اس کا ایمان سے سننا چاہتے ہیں، اس کا ایمان کیا ہے؟ سنیں میری طرف دیکھیے، اس کا ایمان یہ ہے کہ خدا شفا دیتا ہے، اور اس کا یہ ایمان ہے
کہ خدا کے خادموں کے پاس شفا کی برکت ہوتی ہے. اس نے کہا نبی کے ہاں ہوتا. اور تیسری بات ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، اس نے یہ جانتی ہے کہ میرا خدا انٹرنیشنل ہے. یہ اس چیز پر بلیو رکھتی ہے کہ میرا خدا انٹرنیشنل ہے. اور اس کو پتا ہے اگرچہ یہ غیر، اس نے یہ نہیں سوچا یہ اسرائیلی ہے تو اس لیے اس کو پتا یہ اسرائیلی نہیں، خدا اس کو ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہمارا خدا ہندوؤں کو، ہمارا خدا سکھوں کو، ہمارا خدا پارسیوں کو، ہمارا خدا بدھ مت کو، ہمارا خدا ہر مذہب کے لوگوں کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے. وہ انٹرنیشنل خدا ہے، لمیٹڈ نہیں ہے. اس کا ایمان یہ ہے. آمین. اس کا ایمان ہے کہ خدا بارڈر سے نکل کر بھی شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. ادھر دیکھیے اس کے لفظوں میں کیا ہونا چاہیے. بڑا اس کے لفظوں میں کیا ہونا چاہیے. یہ ادھر دیکھو، آخری بات کروں گا صرف 2-4. یہ خدمت کرتی ہے اور اس کی مالکن اس پر سختی کرتی ہوگی. اس کے اندر کرواہٹ ہونی چاہیے تھی. جب آپ سے کوئی خدمت لیتا نا تو اکثر آپ کے دل میں اس کے لیے کیا ہوتی ہے. بھلا بولیے نا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. سب نے آپ اکثر آپ پر جو سختی کرتا ہے آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت ہوتی کہیں نہ کہیں. یقین جانے میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ مانے یا نہ مانے، جو بھی آپ پر سختی کرتا ہے کہیں نہ کہیں دل کے کسی نہ کسی کھانے میں آپ کے دل میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ نفرت ہوتی ہے. نہیں ایسی بات ہے کہ نہیں؟ لیکن جب آپ خدا کے روح سے بھرے ہوئے ہیں، جو آپ سے خدمت لے رہے ہیں، آپ ان سے پھر بھی پیار کریں گے، آپ پھر بھی ان سے محبت کریں گے. اور یہ اس کی محبت کا ثبوت ہے کہ یہ اپنے مالک کو کوڑی نہیں دیکھنا چاہتی. مل کے بولیے، یہ اس کی محبت کا اظہار ہے کہ وہ اپنے مالک کو کوڑی. جب آپ خدا سے پیار کریں گے نا، آپ لوگوں کو کمزور نہیں، آپ لوگوں کو زوراور دیکھنا چاہیں گے. اس پر سختی ہوتی ہوگی لیکن یہ اس سختی کی پرواہ کیے بغیر اپنے مالک کے لیے اچھا. میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں یہ صرف خدا کے لوگ ہیں جو اپنے ستانے والوں کے لیے بھی بہتری چاہتے ہیں. اپنے ستانے والوں کے لیے بھی کتنے لوگ ہیں. اور ہوا کیا کہ جب اس کے مالک نے اس کی بات سنی، ابھی کلام بہت ہے لیکن ہم اس کو، جب اس کے مالک نے، آگے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کے مالک نے جب سنا تو اس نے کہا کہ وہ لونڈی، وہ چھوکری، وہ چھوٹی بچی جو ہم اسرائیل کے ملک سے لے کر آئے ہیں، 13 سال کی بچی ہے، وہ یہ باتیں کرتی ہے کہ اگر میں اس کے ملک میں چلا جاؤں تو میں کوڑی نہیں رہوں گا. اور ہوا کیا، یہ بندہ بھی بیوقوف تھا جس کا نام نعمان تھا. اس نے نبی کو، سنیے، پیغام نہیں بھیجا بلکہ اس نے بادشاہ کو پیغام بھیجا ہے. اور بادشاہ نے کیا کیا اسرائیل کے بعد؟ اس نے کپڑے پھاڑ دیے ہیں. اس نے کہا پہلے یہ ہماری یہاں سے بچیاں لے گیا ہے چھوٹی چھوٹی، اب یہ پھر آیا ہے، پھر ہمیں مارے گا. لیکن بادشاہ کو بھی نہیں پتا کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا نبی ہے جو اس کی ہڈیوں سے مردے زندہ ہوتے ہیں، جس کے کہنے سے دریا سوکھ جاتے ہیں، جس کے کہنے سے بڑا کچھ ہوتا ہے. اس کا نام الیشا ہے. اور یہ نبی الیشا یہاں پر موجود ہے. جب خدا کے لوگ موجود ہیں، ملک ترقی کرے گا، ملک کے اندر بحالی آئے گی، گھروں کے اندر
खुशहाली आएगी। और बादशाह ने किया। कपड़े फाड़ने का मतलब पता क्या है आपको? जब कोई भी बादशाह कपड़े फाड़ता था तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरी बादशाही जाती रही। और वो डर गया। उसको पता है नमान एक जबरदस्त सूरमा है, उसको पता है। लेकिन ये अफसोस की बात देखिए, इस्राएल का बादशाह नमान की ताकत को जानता है, लेकिन इस्राएल का बादशाह अपने खुदा की ताकत से महरूम है। कितने मसीही लोग हैं जो बड़ी दफा गैर कौमों की ताकत को जानते हैं, लेकिन अपने खुदा की ताकत से को नहीं जानते कि उनका खुदा उनकी ताकत से, गैर कौमों की ताकत से बड़ी ताकत है। वो ये है इस्राएल का बादशाह, लेकिन ये आसमान के खुदा की ताकत से ना वाकिफ है, और ये अपने नमान की ताकत को जानता है। लेकिन याद रखिए, नबी को पता चला और नबी ने कहा तू कपड़े ना फाड़, इसको मेरे पास भेज। इधर देखिए, आप जानते हैं कि आपका बोला हुआ लफ्ज किसी के लिए वो खुदा के खादम से मुलाकात करवा सकता है। आपने किसी को गाइड किया, वो चर्च आ सकता है, उसकी जिंदगी बदल सकती है, उसका कोड जा सकता है आपके कहने से। कितने लोग हैं जो खामोश रहते हैं, लोगों को चर्च की दावत नहीं देते, चर्च आने की दावत अपने मसायों को नहीं देते। वो मर रहे, खुद हुए तैयार और खुद आ गए। कितने लोग हैं आज सुबह इस बच्ची की मानद अपने आप को तैयार करें और कहे मैं हर हाल में लोगों को बताऊंगी कि यीशु के पास जिंदगी है। मैं हर हाल में लोगों को बताऊंगी कि यीशु मुर्दे जिंदा करता है, यीशु कोड़ियों को पाक साफ करता है, यीशु सब कुछ कर सकता है, यीशु के नाम में कुदरत पाई जाती है। आमीन। बोलिए, कितने लोग कहेंगे मैं गवाही दूंगा? देंगे। और ये बंदा कोड़ी नहीं रहा। फिर कितनी छोटी सी बच्ची की गवाही से इसको शिफा हो गई। कितने लोग हैं जो गवाही देंगे? मेरे लफ्जों में क्या है? ताकत है। ताकत है। कितने लोग जानते हैं मेरे लफ्जों में ताकत है? मेरे लफ्जों में क्या है? ताकत है। कलाम बोलना शुरू करें। बोलेंगे? आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं।